بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ الحلق کی آیت 17 اور 18 نازل ہوئیں، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی۔ ترجمہ: چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبہ شعر کہی ہیں۔ وہ سورۃ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔
وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں؟ ان کا گوبر، لید، خون اور اوجڑی وہاں پڑے ہیں۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے۔ پھر جو ہی وہ سجدے میں جائے، وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکت پر چند جملے کسے۔ جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔
تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیں مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیں تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔